الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کا 24واں روزہ ہے اور پیام قرآن کے حوالے سے ہم آج 26ویں اور 27ویں پارے کی صورتوں کے مضامین کو ذکر کریں گے۔ آج جو ہماری پہلی صورت ہے وہ بہت ہی اہم مسائل پر مشتمل ہے۔ سورت کا نام سورہ حجرات ہے۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے جس کو عربی میں کمرہ کہتے ہیں۔ چونکہ سورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کے آس پاس کے کچھ واقعات کا ذکر ہے، اس وجہ سے سورت کا نام یہ رکھا گیا۔ اور مزید اس سورت کے اندر بہت ہی اہم احکامات کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ ابتدا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے متعلق آیات کو ذکر فرمایا گیا کہ ایک مومن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے اور اس کا معاملہ اپنے نبی کے ساتھ کن بنیادوں پر استوار ہونا چاہیے اور کن آداب اور اخلاق کی رعایت رکھتے ہوئے کسی ایک شخص کو اپنے نبی سے بات کرنی چاہیے اور کن آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک انسان کو اپنے نبی سے ہم کلام ہونا چاہیے۔ یہ تمام واقعات کو، ان تمام احکامات کو اللہ رب العزت نے اس سورت کے شروع میں ذکر فرمایا۔ اور مفسرین نے اس سورت کے شان نزول کے طور پہ ایک واقعے کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ جب کچھ لوگ نبی سے ملنے کے لیے آئے اور وہ نبی سے بات کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے باہر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اخرج یا محمد اخرج علینا، کہ اے محمد آپ باہر آئیے، ہمارے پاس آئیے۔ تو یہ طرز عمل اللہ رب العزت کو ناگوار گزرا اور اس پر یہ آیات نازل فرمائی کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم اپنے نبی کو اس طرح پکارو۔ تو شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم نبی سے آگے مت بڑھو، اے ایمان والو، تم اپنی چیزوں کو، تم اپنے اقدامات کو، اپنے معاملات کو نبی سے آگے مت کرو، اللہ سے آگے مت کرو، بلکہ ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو۔ اور دوسرا ادب یہ ذکر کیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنے نبی سے بلند اپنی آواز کو مت کرو۔ مجلس کے آداب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو مجلس کا امیر ہوتا ہے، جو مجلس کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آواز نہیں ملانی چاہیے، چاہے جائے کہ اس کی آواز سے بھی بلند آواز کی جائے۔ اور نبی تو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس ادب کی رعایت اس کے سامنے کی جائے۔ تو آج بھی روضہ رسول پر بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ وہاں پر بھی یہ حکم ہے کہ اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو۔ یہ نبی کے ادب کا تقاضا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور تم اس طرح زور سے مت بولو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زور سے بولتے ہو۔ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے سامنے اس طرح سے آوازیں بلند کی جائیں، اور اس کا بہت ہی خطرناک نتیجہ ذکر فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، کہ نبی کی شان میں نعوذ باللہ کسی بھی طرح کی بے ادبی یا گستاخی یہ سارے اعمال ضائع کر دینے کا باعث ہے۔ اور آج بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہر چیز میں ادب اور اخلاق کے اعلیٰ پیمانوں کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہم اپنے عام بول چال کے اندر اگر کسی چیز میں تحقیر کا پہلو رکھتے ہیں، کسی عنوان میں، کسی تعبیر میں کوئی تحقیر کا پہلو ہو تو اس کو ہرگز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب کر کے بیان نہیں کیا جانا چاہیے۔ علماء نے تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ نبی کی کملی یعنی چادر وہ میلی تھی اور اس میں اس کو تحقیر کا پہلو ہوا تو وہ اپنے ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔
یعنی کہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ نبی کی ذات اس طرح سے معصوم اور اس طرح سے پاکیزہ ہے کہ اس کے بارے میں ذرا سے بھی اس طرح کی تحقیر یا کسی غلط بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور یہ مومنین کے دل کی بات ہے. ان کے دلوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور احترام الحمدللہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے بارے میں ذرا سی بھی بات برداشت نہیں کرتے. اور آج کل دنیاوی حالات اگر دیکھے جائیں تو اس چیز پر بار بار مسلمانوں کا امتحان لیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کی طرف سے اسی محبت کا اظہار ہمیشہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت اس محبت کو ہمیشہ مزید بڑھاتا رہے، اور اس کے مطابق اس کا اصل جو مقصد ہے کہ وہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں بھی نبی کی طریقے کے مطابق بناتے آئیں، تو پھر اس محبت کا اصل حق ادا ہوگا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جن لوگوں نے پست کر لیا اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے. کہ تقوی کی نشانی کے طور پہ ذکر فرمایا کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھا جائے، ادب کا تقاضا ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور پھر وہی جو شان نزول کے ضمن میں واقع ذکر کیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے ان میں سے اکثر لوگ. ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کر لیں تو حتی تخرج الیہم، کہ آپ ان کے پاس آ ہی جائیں گے تو یہ ان کے لیے بہتر بات ہے کہ آپ صبر کریں، اس طرح باہر بازاری لوگوں کی طرح آوازیں نہ لگائیں. یہ اللہ کو ناپسند ہوئی بات. یہ پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق بھی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح سے جان پہچان کر لیا کرو، اس کی جانچ پھٹک کر لیا کرو، اس کی تفتیش کر لیا کرو کہ وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، چاہے وہ لانے والا فاسق ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، فاسق ہو یا فاجر ہو، کسی بھی صفت کا بندہ ہو. لیکن اگر وہ کوئی خبر دے رہا ہے تو آگے پھیلانے سے پہلے یا اس پر عمل کرنے سے پہلے یا اس پر یقین کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کر لو، دیگر ذرائع سے اس کو چھان پھٹک لو کہ وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. آج کل کے دور میں ہمیں یہ سیکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ جس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر طرف سے ہمیں روزانہ نئی سے نئی باتیں سننے کو ملتی ہیں. آج کل ہر انسان کے ہاتھ میں یہ ذریعہ موجود ہے کہ وہ کسی بھی بات کو آگے پھیلا سکتا ہے، کسی بھی بات کی نسبت کسی بھی طرف کر کے اس کو آگے تک پہنچا سکتا ہے. تو اس میں اس آیت کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک تحقیق و تصدیق کرتے ہیں اور پھر آگے پھیلاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہر بات کی تصدیق کریں. اگر کوئی دینی یا شرعی معاملہ ہے تو اس کے ماہرین مفتیان کرام سے اس کے بارے میں پوچھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کریں کہ یہ اس کو آگے پھیلانا ہے یا نہیں پھیلانا ہے، اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ ان تصیبوا قوم بجہالۃ، کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے کسی مصیبت میں جا پڑو کہ کوئی ایسی خبر تھی کہ جس کو نہیں پھیلانا تھا، یا کوئی ایسی خبر تھی کہ تم اس کا صحیح مصداق نہیں سمجھ پائے اور تم نے غلط پیغام اس کا آگے پہنچا دیا جس کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑا. تو اس سے بہتر ہے کہ تم پہلے ہی اس کی تصدیق کر لو. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جان لو کہ بے شک رسول اللہ تمہارے بیچ میں ہیں، تو اگر تم اکثر معاملات میں ان کی اطاعت کرو تو یہ تو اچھی بات ہے. لیکن اگر تم یہ چاہو کہ وہ تمہاری اطاعت کر لیں، کہ نبی تمہاری بات کے مطابق اپنے اعمال کرنے لگ جائیں، نبی تمہاری ہی باتوں کو ہر چیز میں ماننے لگ جائیں، تو پھر تو یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. تو اس لیے تم نبی کی اطاعت پر فوکس کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر دیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے. تو اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرو. اور پھر فرمایا کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ اگر مومنین میں سے دو فریق آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا، اور اگر ایک فریق دوسرے پر زیادتی کرے تو پھر ان سے لڑو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. تو یہ مومنین کے درمیان میں صلح کرانے کا حکم، کہ جب بھی
دو مومن بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہوں یا دو مومن گروہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں تو ان کے درمیان میں صلح کرا دو، ان کی بات کو آگے مت بڑھنے دو۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر ان میں سے کوئی ایک رجوع کر لے تو ان کے درمیان صلح کرا دو، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف سے کام لو۔ تو عدل اور انصاف دونوں کا حکم دیا گیا۔ عدل اور انصاف ہم اردو کے اندر تو ویسے اس کو مترادفات کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں عربی میں اس کے الگ الگ معانی ہیں کہ اللہ رب العزت نے عدل کا بھی حکم دیا اور انصاف کا بھی حکم دیا۔ عدل کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کی جو چیز تھی وہ اس کو مل جائے، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ لیکن انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اس حق کے لینے میں جتنا اس کا نقصان ہو گیا اس کی بھرپائی بھی اس کو دی جائے۔ مثال کے طور پہ میری ایک زمین تھی، وہ میرا حق تھا، کسی اور نے اس کے اوپر دعویٰ کر دیا تو میں یہ کیس لے کر عدالت میں چلا گیا، اس کے اوپر میرا پیسہ بھی لگا، میرا وقت بھی لگا، مجھے ذہنی پریشانی بھی ہوئی اور بھی بہت سے نقصانات ہوئے، اور بالآخر وہ زمین واپس مجھے عدالت کی طرف سے طے کر کے دے دی گئی۔ تو عدالت نے تو اپنا کام کر دیا کہ عدل کر دیا کہ جو چیز جس کی تھی اس کو دے دی، لیکن اب اس سب چیزوں کے پروسیس میں جو خرچہ ہوا، جو پریشانی ہوئی، ان سب کا حساب کون دے گا؟ تو وہ سب بھی مجھے لوٹانا، وہ سب بھی مجھے واپس کرنا، یہ انصاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کو پسند فرمایا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو عدل اور انصاف میں یہ فرق سامنے ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو آپس میں تم بھائیوں کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ کوئی بھی بھائی آپس میں ایک دوسرے سے لڑے نہ ہوں، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ آپس میں حقیقی بھائی ہیں، وہ لڑے ہوئے ہیں تو ان کی صلح کرا دیں، یا کوئی بھی دو مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کے توسط سے آپس میں بھائی ہیں اور وہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو ان کی بھی صلح کرا دی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی بھی شخص آپس میں ایک دوسرے سے خفا نہ رہے، کیونکہ اس کے بعد پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور آگے اگلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سے معاشرتی مسائل کو واضح کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں کہ جن پر ہم زیادہ غور بھی نہیں کرتے، جن پر ہم زیادہ فوکس بھی نہیں رکھتے، جن کو ہم زیادہ ان کو درخور اعتنا ہی نہیں سمجھتے، لیکن حقیقت میں ان کی وجہ سے بہت بڑے مسائل جنم لیتے ہیں، معاشرتی خرابیاں جنم لیتی ہیں، مسلمانوں میں آپس میں دوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، معاشرہ انتشار اور افتقار کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے اس پورے رکوع کے اندر چھوٹے چھوٹے احکامات بتائے کہ کیسے ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ کہ سب سے پہلے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی بھی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہنسی ٹھٹھا نہ کرے، کسی کے اوپر جو ہے وہ کسی کا مذاق نہ اڑائے، اس کا تمسخر نہ کرے، اس کا منہ نہ چڑھائے، اس کے ساتھ ایسی بات نہ کرے جس سے اس کو چڑ لگتی ہے، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے اس کو ایذا پہنچتی ہے، اس سے بچا جائے۔ تو یہ آج کل ہمارے ہاں مذاق میں ہم کسی کی عزت اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، ہماری طرف سے تو مذاق ہوگی لیکن اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے وہ ہم نہیں سوچتے۔ اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ کیا؟ کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، عسیٰ یکونوا خیرا منہم، اور اس طرح عورتیں بھی اس طرح نہ کریں۔ اور اس طرح آگے کہا ولا تلمزوا انفسکم، کسی کو عیب مت لگاؤ، کسی مسلمان بھائی کو عیب مت لگاؤ، اس کے ساتھ کوئی ایسا نام نہ جوڑ دو، اس کے ساتھ کوئی ایسی نسبت نہ جوڑ دو کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو حقارت سے دیکھیں، کوئی حقیر نام اس کے ساتھ نہ جوڑو، کوئی عیب والا نام اس کے ساتھ نہ جوڑ دو۔ جیسے اگر اس کی آنکھ نہیں ہے تو اس کو کانا کہہ دیا، اس کا ہاتھ نہیں ہے تو اس کو لولا کہہ دیا، ٹانگ نہیں ہے تو اس کو لنگڑا کہہ دیا۔ تو اس طرح کے القابات لگانے سے منع کیا گیا۔ اور پھر کہا ولا تنابزوا بالالقاب، کوئی اور برا نام، ان کے ناموں کو بگاڑنا، کوئی اور برا نام ان کے ساتھ جوڑ دینا، اس سے بھی منع کیا گیا۔ یہ بھی ہمارے ہاں ایک روش چلی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی صفت کی بنا پر، کسی عادت کی بنا پر کوئی نام اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جو ہمارے لیے تو ہنسی مذاق کا باعث ہوتا ہے لیکن اگلے کے دل پر کیا گزرتی ہے وہ ہم کبھی نہیں سوچتے۔ تو اس سے پھر بالآخر نتیجتاً دوریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں،
اس لیے اس سے بچنے کا حکم دیا۔ آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد تو برا نام رکھنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اللہ فرماتے ہیں جو توبہ نہیں کریں گے وہ ظالمین میں سے ہیں۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ گمان کرنے سے بچو۔ ہم آج کل بلا وجہ ہی کسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ لیتے ہیں، کوئی ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کسی سے سن کر یا ویسے اپنے طور پر، تو اس سے منع کیا گیا کہ ایسے ہی کسی کے بارے میں اچھا یا برا گمان مت بنا لو، بلکہ اچھا گمان رکھو، برے گمان سے بچو۔ کوئی اگر کوئی آ کے کہہ بھی دے کہ فلاں بندہ تو اس طرح کا ہے، فلاں بندہ تو اس طرح کا ہے، تو آپ کو یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک آپ خود نہ دیکھ لیں، اور خود دیکھ بھی لیں تب بھی اس کا عمل اللہ کے ساتھ ہے، وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ آپ نے اپنے طور پر اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض جو ظن ہوتے ہیں، گمان ہوتے ہیں، وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر کہا ولا تجسسوا، تجسس میں مت پڑو، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، کس کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان سب چیزوں کی، تجسس میں نہیں پڑنا، اس کی وجہ سے بھی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ ہر کسی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کا معاملہ جو ہے وہ کھول کر دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے؟ تو اس لیے ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگنے سے بچنا چاہیے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ کہ کسی شخص کے ایسے فعل کو، ایسے عمل کو اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرنا، دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ اگر وہ اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو برا لگے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہو کیا تب بھی وہ غیبت ہوگی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہوگی، کہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہو اور پھر اس کے سامنے کی جائے تو بری لگے۔ کیونکہ اگر وہ برائی اس کے اندر ہو ہی نہ اور پھر آپ اس کے پیچھے سے لوگوں کے سامنے اس کے بارے میں وہ بات بیان کریں تو وہ تو بہتان ہو جائے گا، وہ تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے غیبت سے منع کیا، اور غیبت کی وعید کیا ذکر کی کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ تو کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو فرمایا غیبت کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں غیبت کس قدر عام ہے کہ ہماری کوئی بھی مجلس اس سے خالی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس قدر قحط ہے کہ بزم دوستی میں سے اگر غیبت کو نکال دیا جائے تو صرف خاموشی بچے، کہ ہم آپس میں 2 لوگ بیٹھتے ہیں، 3 لوگ بیٹھتے ہیں تو ہماری گفتگو کا محور اور مقصد ہی کسی نہ کسی کی غیبت ہوتا ہے، حالانکہ اس کے بارے میں صریح وعید قرآن کے اندر ذکر ہے۔ تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو ذکر کیا اور برابری کو ذکر کیا، مساوات کے لیے بہترین آیت کہ تمام انسان برابر ہیں، جن کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا، مرد ہیں یا عورت ہیں، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ جو لوگوں کی قبیلے بنائے، ذاتیں پاتیں بنائیں، ان کو مختلف قبائل کے اندر منسوب کیا، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے تاکہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ہماری پہچان ہو سکے کہ فلاں اس قبیلے کا ہے، فلاں اس قبیلے کا، بس صرف یہی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے، کوئی برتری کی وجہ نہیں ہے، کوئی ذات کسی سے برتر نہیں، کوئی کاسٹ، کوئی نسل کسی سے اعلیٰ اور عرفہ نہیں، کوئی کاسٹ ارذل نہیں۔ اللہ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرما دی تھی کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں۔ ہاں اللہ نے ایک معیار رکھا ہے برتری کا، عزت کا، شرافت کا، بزرگی کا، وہ کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک شرافت والا اور بزرگی والا اور عزت والا وہی ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ یعنی تقوی کو بنیاد بنایا کہ تقوی والا شخص اللہ کے ہاں زیادہ بزرگی والا ہے اور مرتبے والا ہے، اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں تمام انسان برابر ہیں۔ تو ہم اگر کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہیں یا اپنے آپ کے اندر ہم نے کوئی ذات کے حوالے سے یا کسی بھی منصب کے حوالے سے اپنے آپ کو کچھ ہی اونچی مسند پر بٹھا رکھا ہے تو خدا را اس سے نیچے اتر آئیں اور تمام انسانوں کو اپنے جیسا سمجھیں،
یہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ جب ایک اعرابی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ایمان لے آئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ ایمان اور اسلام میں فرق واضح کر دیا کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ اگر تم نے دل سے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، تم ایمان لے آئے، لیکن اگر صرف زبان سے بولا ہے تو ابھی تم نے صرف اسلام قبول کیا ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے کہ جب وہ دل میں اتر جائے، زبان سے کہہ دینے سے ایمان نہیں ہو جاتا، بلکہ جب تک اللہ اور اس کی تمام صفات پر اور اس کی ذات پر اور اس کے تمام احکامات پر دل سے یقین نہ ہو، تب تک ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت نے اس صورت میں اپنی قدرت کو ذکر فرمایا کہ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں غیب کے طور پر ہے، چھپا ہوا ہے، وہ سب اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی صورت سورہ قاف ہے، حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ قاف مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اس صورت کا جو ایک طرز ہے نا، وہ بڑا جارحانہ ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے واضح اور کھلے انداز کے اندر اہل ایمان کی برتری کو بتایا ہے، اور منکرین کی جو پستی ہے اور ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہونے ہیں ان کو واضح طور سے کھول کر بیان کیا ہے، یعنی بڑے تم تراک کے ساتھ اس کے اندر احکامات کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ واضح طور پہ کہا گیا کہ اب تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں، اب تمہاری مرضی، تم چاہے خیر کا راستہ اپناؤ چاہے شر کا راستہ اپناؤ۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے سورت کو قرآن کی قسم سے ذکر کیا کہ قرآن کی قسم جو بزرگی والی ہے، جو بزرگی والی کتاب ہے۔ اور پھر آگے کہا کہ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے تو کیا دوبارہ زندہ ہوں گے؟ یہ تو بہت ہی عقل سے بعید بات ہے۔ اور پھر آگے کہا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کہ اللہ اپنی قدرت کو واضح طور پر بیان فرما رہے ہیں کہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان کو کیسے ان کے اوپر بنا دیا اور اس کو مزین کر دیا ستاروں کے ساتھ، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے، کوئی گڑھا نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو رکھ دیا اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائیں۔ تو یہ سارے اللہ رب العزت اپنی قدرت کو بیان فرمانے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ تم کس طرح ان چیزوں کو جھٹلا سکتے ہو؟ تم سے پہلے کچھ قوموں نے جھٹلایا، قوم نوح ہے، کنویں والی قوم ہے، سمود ہے، عاد ہے، فرعون ہے، لوط کے بھائی ہیں، یہ سب لوگ یہی تھے کہ جنہوں نے ان چیزوں کو جھٹلایا، ان قدرتوں کو اور نعمتوں کو جھٹلایا۔ کل کذب الرسل فحق وعید، کہ ان سب نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ کی طرف سے جو عذاب کا وعدہ تھا وہ بھی پورا ہو کر رہا۔ تو اب تمہارے سامنے دونوں راستے ہیں، تمہاری مرضی، جس پر مرضی عمل کرو۔ اللہ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول، کہ ہم تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد تھک گئے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ تو دوبارہ سے پیدا ہونے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم جس طرح پہلے پیدا کر سکتے ہیں اس طرح بعد میں تو بدری کے اولا پیدا کر سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے دل میں جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جو بھی خیالات آتے ہیں، جو بھی وساوس آتے ہیں، ہم سب ان کو جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شاہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر آپ کے کانوں پر جو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں کرامن کاتبین، ان کا تذکرہ کیا کہ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، کہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، کسی سے بھی ملتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو دائیں اور بائیں بیٹھے والے لوگ جو فرشتے ہیں وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر آگے چل کے اللہ رب العزت نے اپنے سے ڈرنے والے لوگوں کی صفات بیان کی کہ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے بغیر دیکھے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ ادخلوها بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے کی چیز ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العزت پھر اپنی قدرت پر اس آیت کو ذکر، اس صورت کو ختم فرما رہے ہیں کہ انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر،
کہ ہم ہی تو ان کو زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہماری طرف انہوں نے لوٹ کر آنا ہے۔ پھر قیامت کا ذکر کیا کہ جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور پھر یہ بھاگیں گے، ذالک حشر علینا یسیر، ان کو جمع کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ تو اللہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخر میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، آپ ان پر زبردستی نہ کریں، بس آپ ان کو فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ ان کو ڈراتے رہیں، قرآن سے نصیحت کرتے رہیں، اس شخص کو جو بھی وعید سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت کافی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ زاریات کو ذکر فرمایا، والزاریات ذروا، زاریات یہ صورت ہے، مکی صورت ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے بکھرنے والی ہوائیں۔ اللہ پاک نے قرآن کے اندر اس صورت میں بکھرنے والی ہواؤں کی قسم کھائی کہ ان ہواؤں کی قسم جو بکھیر کر رکھ دیتی ہیں اور پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر چیزوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ ان کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت نے کیا بات فرمائی؟ انما توعدون لصادق، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچی ہے، یعنی قیامت کا دن۔ اللہ رب العزت کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ہمیں سمجھانے کے لیے جب قسم اٹھا کر کسی بات کو فرماتے ہیں تو اس کا مطلب کہ وہ 200% حق اور سچ بات ہے ہمارے ضابطوں کے اعتبار سے۔ اللہ کے لیے تو اللہ تو جو فرماتے بغیر قسم کے وہ 200 کیا 1000% سچ بات ہوتی ہے، لیکن ہم چونکہ اپنی بول چال میں جن چیزوں کو اتھینٹیکیشن کے لیے بیان کرتے ہیں اس تعبیر کو اختیار کرتے ہوئے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام قسموں کو اٹھانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے وہ البتہ حقیقی ہے، سچ ہے، پورا ہو کر رہے گا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور جو انصاف کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، وہ ضرور واقع ہوگا۔ آگے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کے جو معیشت کے اسباب ہیں، جو روزی روٹی کے اسباب ہیں، ان کو ذکر فرمایا کہ اس کے اندر بنیادی بات وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ تمہارا رزق اللہ رب العزت نے آسمان میں رکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی تم سے وعدہ کیا ہے وہ سب آسمانوں میں ہے، وہیں سے نازل ہوتا ہے تمہارے لیے۔ اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی طویل مدت سے اولاد کی طلب کر رہے تھے، تو وہ بھی روزی ہی ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا بھی ذکر کہ آپ مہمانوں کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مہمان نواز تھے ابراہیم علیہ السلام، کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ تو یہاں پر بھی گویا کہ انسان کی روزی کا ہی بیان ہو رہا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ نہ تو میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہتا کہ یہ مجھے کھلائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام لوگوں کی روزی کا ذمہ دار ہے۔ اور پھر اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے کفار کا رسولوں کے ساتھ برتاؤ کا ذکر کیا کہ کفار کیسے برتاؤ کرتے تھے، اور پھر رسولوں کو کیا حکم دیا کہ آپ ان سے اعراض کریں، آپ کو ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ جب اس کو فرعون کے پاس بھیجا، ان کو فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے اپنی جماعت کے گھمنڈ پر منہ موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے۔ تو اللہ فرماتے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا اور اس کو دریا میں پھینک دیا۔ اس طرح قوم عاد کا بھی تذکرہ کیا، قوم نوح کا بھی تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا۔ تو بار بار ان اقوام کے تذکرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ اور پھر اپنی قدرت کو ذکر کیا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، مختلف مقامات پر اپنی قدرت کا ذکر فرمایا۔ اور آگے چل کے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد ذکر کیا، مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، میں اور آپ کیوں اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اس کی وجہ بیان فرمائی کہ وما خلقت الجن والانس، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا الا مگر یہ کہ لیعبدون، میری عبادت کریں، کہ تخلیق انسانی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ تو جو شخص اپنے مقصد سے ہٹ جائے اور غیر مقصود چیزوں میں لگ جائے تو اس کو کون عقل مند کہے گا؟
تو اس لیے ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. ہمارا پہلا قدم، ہمارا پہلا جو اقدام ہونا چاہیے، ہمارا پہلا عمل دنیا کا، وہ اللہ کی عبادت پر منحصر ہونا چاہیے. اللہ کی عبادت کے گرد گھومنا چاہیے. اس کے علاوہ پھر باقی جو آپ کی دنیا کے اسباب ہیں، جو دنیا کی ضروریات ہیں، ان کو آپ دوسرے نمبر پر رکھیں. پہلی پریورٹی پہ آپ کے اندر اللہ کی عبادت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور کیونکہ یہی ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اگلی صورت کے اندر سورۃ طور ذکر فرمائی. سورۃ طور یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا نام پہاڑ کے نام پر رکھا گیا. وہ پہاڑ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں مشہور ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے اپنی تجلی کو نازل فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گیا اور وہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا. تو اس بات پر اللہ رب العزت نے یہ صورت اتاری اور اس پہاڑ کی قسم کھائی، والطور، کہ اس پہاڑ کی قسم، وکتاب مستور، اور اس کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے یہاں 5 چیزوں کی قسمیں کھائیں. طور کی جو پہاڑ ہے، وہ کتاب مستور اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم کھائی. فی رق منشور جو کشادہ اوراق میں لکھی ہوئی ہے. والبیت المعمور، تیسری قسم اللہ کے گھر کی. والسقف المرفوع، اور اونچی چھت کی طرف. والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے دریا کی طرف. تو یہ قسمیں کھائی ہیں اللہ رب العزت نے کہ ان تمام چیزوں کی قسم کھا کر کس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، کہ اللہ کے عذاب کی ہولناکی کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ کے عذاب کی سختی کو ثابت کرنے کے لیے یہ قسمیں کھائی گئیں کہ ان تمام چیزوں کی قسم ہے کہ اللہ کا عذاب البتہ واقع ہو کر رہے گا اور کوئی بھی اس سے دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کو دور نہیں کر پائے گا. کہ اس دن یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزنے لگیں گے. وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اون کی طرح اڑنے لگیں گے. فویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن افسوس اور تباہی ہے. تو اس صورت کے اندر آگے جا کر پھر اس بات کا پورا اختیار دیا گیا کہ چاہے تو آپ جہنم کا راستہ اختیار کریں یا جنت کا راستہ اختیار کریں، آپ کی مرضی ہے. یعنی تمام چیزوں کی جو بھی صفات تھیں یا تمام چیزوں کی جو بھی نشانیاں تھیں وہ ساری بیان کر دی گئیں کہ جنت کے راستے کی یہ نشانی ہے، جہنم کے راستے کی یہ نشانی ہے. اب آپ کی مرضی، آپ نے کس طرف جانا ہے. اور دونوں کی انعامات اور عذابات کو بھی ذکر کر دیا کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، اور دوسری طرف کفار کے لیے عذاب کا بھی ذکر کیا کہ جو اللہ کی بات کو نہیں مانے گا اللہ رب العزت اس پر عذاب بھی نازل فرمائیں گے. اور جنت کی نعمتوں کو جب ذکر کیا تو کہا کہ باغوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، پھل فروٹ کھاتے ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کا عقد نکاح ہوگا. تو ہر شخص اپنے اعمال کے گرد ہی اپنے جزا کو پائے گا کہ جس طرح کے اعمال ہوں گے اسی طرح کی جزا اس کو ملے گی. تو اسی طرح کے مضمون کو اللہ رب العزت نے آخر میں پھر اختتام فرمایا اور کہا کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم کے پر صبر کر لیں کہ جو آپ کو حکم دے دیا گیا اس پر صبر اختیار کریں. اور اس کے بعد سورہ نجم کو ذکر کیا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، نجم ستارے کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت ستارے کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراضات ہوا کرتے تھے کہ یہ تو مجنون ہے، یہ بھٹکے ہوئے ہیں، یہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، ان پر وحی نہیں آتی، یہ اپنی بات کو یہ اللہ کی طرف منسوب کر کے بتاتے ہیں. تو ان سب باتوں کی تردید اللہ رب العزت نے یہاں پر قسم کھا کے فرمائی کہ تارے کی قسم جو غائب ہونے والا ہے کہ تمہارے رفیق یعنی کہ محمد نہ تو بھولے ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی بات اپنی خواہش نفس کے ساتھ نہیں کرتے. ان هو الا وحی یوحیٰ، جو بھی بات کی جاتی ہے وہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے، اسی کو بولتے ہیں. اور پھر آگے صفات بیان فرمائیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. تو اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العزت نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور ان کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کو دفع کیا، اور پھر کہا کہ اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کے دو راستے ہیں، ایک وحی کا راستہ ہے اور دوسرا آپ کے ظن اور گمان کا راستہ ہے۔ کہ وحی کا راستہ وہ ہے کہ جو نبی کا راستہ ہے، جو نبی کو اللہ رب العزت نے وحی کے طور پہ بتایا، اس کے ذریعے سے آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کی ذات کو پہچانیں۔ اور دوسرا طریقہ آپ کے اپنے ظن اور گمان کا، کہ جو آپ کے دل میں آئے آپ سوچیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص اپنی طرف سے بات کر رہا ہے تو آپ اس کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ بھولا بھٹکا ہوا ہے تو آپ اس کے مطابق اپنے آپ کے لیے ایک رائے قائم کر لیں اس شخص کے لیے۔ تو یہ کفار کا جو راستہ ہے یہ ظن اور گمان کا راستہ ہے۔ مومنین کا راستہ وحی کا راستہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان کو بتایا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ تو صرف نام ہے جو تم نے اپنے باپ دادوں کے نام سے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ صرف اپنے گمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اعندہ علم الغیب فہو یرا، کہ یہ جو بات کرتے ہیں کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے؟ کیا ان کو اللہ نے کوئی ایسا علم دیا کہ جن کی وجہ سے ان کو پتہ چل رہا کہ ہاں بھئی یہ بندہ جو ہے وہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، وہی نہیں ہے اس کے پاس؟ تو یعنی کہ ہر طرف سے ان کی تردید ذکر کی جا رہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، واضح طور پہ اللہ نے فرما دیا کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، نبی کی ہر بات وحی کی بات ہوتی ہے۔ حدیث بھی اللہ کی جانب سے حکم کے بعد نازل، اللہ کے حکم کے بعد ہی نبی کی جانب سے ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ تو نبی کا ہر قول وحی سے متعلق ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے یہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام اپنے رب کا کتنا ادب کیا کرتے تھے کہ جس بات کا حکم اللہ رب العزت دیتے ہیں آپ اس سے تجاوز نہیں فرماتے، اور وہ چیز جس کی دلیل اللہ نے نہیں اتاری وہ باطل اور فاسد ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے پھر اس صورت کا اختتام فرمایا اور پھر ان لوگوں کے حالات ذکر کیے کہ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کہ منکرین جو ہیں وہ آپ کی بات سے تعجب کرتے ہیں اور ہنستے ہیں اور روتے نہیں ہیں، اور کہا کہ ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ یہ تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر مومنین کو کہا کہ تم تو اللہ کی عبادت میں پڑ جاؤ، تم تو بس اللہ کے آگے جھک جاؤ اور ہمیشہ اللہ کے آگے اپنا سر تسلیم خم رکھو۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم ان تمام چیزوں پر، تمام تعلیمات پر بطریق اولا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ISP Munch.